اصول دین، ان میں حالت یہ ہے کہ جنازہ ہی نکل گیا، جنازہ ہی نکل گیا، راضی رہو یا ناراض ہو تیری مرضی، لیکن میں وہ بات کر رہا ہوں جو ممبر پہ خرافات نظر آتی ہیں۔ آج مومن کو یہ نہیں پتا کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے، میرا رزق دینے والا کون ہے، ماں کے شکم میں میری تصویریں کس نے بنائیں۔ یہ ہو نہیں رہا۔ اللہ آج لوگوں کو یہ نہیں پتا میرا رب کون ہے، میرا رب کون ہے۔ آج تمہارے ممبروں سے 14 رب کے نعرے لگ رہے ہیں، 14 رب کے۔ یہ کیا وجہ ہے ساری؟ صرف ایک وجہ ہے کہ جب تم نے ممبر جہلا کے حوالے کر دیا، تم نے جہلا کو ممبروں پہ مسلط کر دیا، جو خود کچھ دین نہیں جانتے وہ تمہیں خاک دین سکھائیں گے۔ یہی صورتحال رہے گی، جاہل مر جاؤ گے، دین کی ابجد نہ سمجھو گے جب تک ممبر کی اصلاح نہیں کرو گے۔ یا رسول اللہ۔ اور دین سیکھنا واجب ہے۔ کسی فقیہ کا رسالہ عملیہ اٹھا کے دیکھ لو، کسی مجتہد کی توضیح المسائل، سب فقہا نے آغاز میں لکھا کہ وہ مسائل شریعت جن کی عموماً انسان کو ضرورت پڑتی ہے، طہارت نجاست کے مسائل، غسل وضو کے مسائل، نماز روزے کے مسائل، ان مسائل کا سیکھنا ہر مکلف پر واجب ہے، جو عاقل بھی ہے اور بالغ بھی ہے، مرد ہے یا عورت، ان تمام مسائل دین کا سیکھنا اس پر واجب ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ حضرات میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ دین سیکھنے کے لیے وقت نکالا؟ شیعہ کے عقائد پر سینکڑوں کتابیں لکھی گئیں، 20 کتابیں اردو زبان میں موجود ہیں۔ تم نے شیعہ کے عقائد پر کوئی ایک کتاب پڑھی ہے؟ ایک کتاب؟ شیعہ کا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک فقیہ نے، میں نے ایک وصیت نامہ، ایک مجتہد کا وصیت نامہ ایک سناؤں جملہ آپ کو۔ یہ تہذیب الحمدللہ اہل تشیع کی پوری دنیا میں پائی جاتی ہے کہ جب ہمارا کوئی مرتا ہے تو ان کے لیے مجلس ترحیم، مظلوم کربلا کی مجلس منعقد ہوتی ہے۔ یہ پوری دنیا میں، عراق میں، ایران میں، لبنان میں، بحرین میں، یہ ہر جگہ۔ ایک فقیہ کا وصیت نامہ تھا، اپنی اولاد کو وصیت کی، میرے مرنے کے بعد میری مجلس ترحیم کے لیے، میری مجلس ترحیم پڑھنے کے لیے ایک ایسے عالم دین کو بلایا جائے جو اس مجلس میں صرف احکام شریعت بیان کرے۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھو شیعو، وہ مجلس جس میں اللہ کا دین بیان ہو، سرکار کی شریعت بیان ہو، آل رسول کی تعلیمات بیان ہو، وہ مجلس اللہ کو اور محمد و آل محمد کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی حدیث پڑھتا ہوں، رحم اللہ من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس بندے پر جو ایسی مجلس میں بیٹھے جس مجلس میں ہماری تعلیمات کو زندہ کیا جائے۔ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب۔ اگلا جملہ فرمایا، قیامت کے دن تمام لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، لیکن جس مجلس میں ہماری تعلیمات زندہ ہوتی ہیں اس مجلس میں بیٹھنے والے کا دل قیامت کے دن بھی زندہ ہوگا۔ قیامت کے دن بھی زندہ ہوگا۔ تم نے تو ممبروں پہ ان کو بھی جگہ دی۔ آج تو وہ دور گزر گیا جب ایک محاورہ بولا جاتا تھا کہ جی جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا۔ اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے بھائی، اب تو جنگل کی، سمندر کی، ہر جگہ کی جو ویڈیوز ہیں وہ تو دنیا مٹھی میں سمٹ کے آپ کے سامنے آ گئی۔ انٹرنیٹ کا زمانہ آ گیا۔ ممبروں پہ وہ لوگ بھی ہیں جنہیں کلمہ سیدھا نہیں آتا، اور وہ لوگ بھی ہیں، وہ ویڈیو سنی آپ نے جس کو اذان نہیں آئی ممبر پہ اذان، وہ بھی شیعہ کا مبلغ ہے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ میرے محترم سامعین، یہ مجلسوں کا معیار بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر اصلاح چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ ہماری نسلیں علم کی طرف آئیں، اخلاقیات کی طرف آئیں، تربیت کی طرف آئیں، توجہ ہے حضرات، تو پھر دین کے لیے وقت نکالنا پڑے۔ اچھا